تو دوسری بات پہ اصرار کریں گے۔ جی تو یہ معاملہ صاحب نے آیا، ہمارے ساتھ ہی رہیے سلیم صافی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حامد میر صاحب آپ کہیے گا، اب یہ صورتحال جو آصف علی زرداری نے جو ویڈیو لنک پہ بات کی، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں، اگر واضح طور پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح تحریک چلانی ہے تو میاں صاحب کا آنا تو بھی بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا پی ڈی ایم کا؟ دیکھیں، آصف زرداری صاحب نے جو واپس آنے کی بات کی ہے وہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے کی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے تحریک چلانی ہے تو اس کے لیے آپ کو جیل بھرو تحریک چلانی ہے، اور اس میں جو نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان پہلے جو گفتگو ہوتی رہی ہے ٹیلی فون پر، تو اس میں شروع میں پیپلز پارٹی صرف لانگ مارچ تک کی حد تک ایگری کر رہی تھی، دھرنے پہ وہ راضی نہیں تھے۔ بعد میں پھر جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑانا تھا اور سینٹ کا الیکشن لڑانا تھا تو اس پر جو مذاکرات ہوئے دونوں پارٹیوں کے، تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھرنے کے بھی تیار ہو گئی، اور پھر یہاں تک کا آپ نے سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر ہم یہاں پہ اسلام آباد آئیں گے تو پھر 4 اپریل کو بھٹو صاحب کی برسی بھی ڈی چوک میں منائی جائے گی۔ تو اس پر تو پیپلز پارٹی مان گئی تھی، لیکن اب جب مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے اسمبلیوں سے استعفوں کا پریشر بڑھا دیا تو اس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن میں ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو اختلافات ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ صرف یہ استعفوں اور دھرنے ورنے کے معاملات نہیں ہیں، اس کا پیچھے لڑائی کچھ اور ہے، اور یہ لڑائی جو ہے یہ پچھلے 24 گھنٹے میں شروع ہوئی ہے، اور وہ لڑائی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی، ان تینوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑیں گے تو پھر سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر کی جو سیٹ ہے، جو کا عہدہ ہے، یہ مسلم لیگ نون کو ملے گا، اور ڈپٹی چیئرمین کا جو عہدہ ہے یہ جے یو آئی کو ملے گا۔ تو اب جب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑا اور اس کو مسلم لیگ نون نے سپورٹ بھی کیا، تو اب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوگا اب وہ ہمارا ہوگا کیونکہ یہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ پہلے وزیر اعظم رہے ہیں اور بڑے سینئر ہیں، تو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ان کو ملنا چاہیے۔ تو اس پر ان دونوں پارٹیوں کے درمیان کل رات کو جو بات چیت ہوئی وہ ناکام ہو گئی، اور اس میں کافی تلخی بھی پیدا ہو گئی تھی، اور اس میں آصف علی زرداری صاحب نے کوشش کی کل رات کو کہ یہ معاملہ جو ہے طے ہو جائے، لیکن یہ طے نہیں ہو سکا۔ نہیں تو امیر صاحب، سوری ٹو کٹ یو آف، مجھے بتائیے گا کہ ایک طرف نون لیگ اس سسٹم سے بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے پارلیمنٹ ہو یا اس میں بالکل ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور لانگ مارچ اور یہ سسٹم کو ہٹانا، پی ٹی آئی حکومت کو ہٹانا، پھر اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ کیوں اپوزیشن لیڈر ہونے میں، اور اگر یہی اختلاف کی وجہ ہے تو؟ دیکھیں، یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے، کیونکہ یہ جب مجھے کل رات کو یہ بات پتہ چلی تو میں نے دونوں پارٹیوں کے کچھ لوگوں سے یہ پوچھا، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ ایک بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ چلے گئے ہیں، اور آپ نے کہا جی کہ استعفوں کے بغیر تحریک نہیں چل سکتی، اور دوسری طرف آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ پھٹا ڈال دیا کہ اب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا۔ تو اس پہ مسلم لیگ نون کا موقف بڑے واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں جو بھی ہے، لیکن ایسی صورت میں ہم ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے یہ پھر مسلم لیگ نون کو ملے گا۔ وہ کہتے ہیں جی اب پیپلز پارٹی جو اس نے یو ٹرن مار دیا، اب وہ کہتی ہے کہ نہیں، اب ہمیں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی ہمیں چاہیے۔ تو اس پر کل رات نہیں بلکہ آج صبح تک ان کے آپس میں جو ہے نا وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں دونوں پارٹیوں کے، اور اس میں بالکل ٹاپ لیول کی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ مذاکرات کر رہی ہے ایک دوسرے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے ابھی جو تقریر کی ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، تو اس کی وجہ شاید اس میں جو تھوڑی سی تلخی مجھے نظر آئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آج صبح جو ہے مسلم لیگ نون کے ایک رہنما جو ہے انہوں نے بھی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ کچھ ایسی ہی باتیں کی تھی، لیکن انہوں نے یہ باتیں پی ڈی ایم کے اجلاس میں نہیں کی، لیکن زرداری صاحب نے تو پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ باتیں کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفوں سے انکار ابھی نہیں کیا، بلکہ پچھلے سال جب اے پی سی ہوئی تھی جس میں شہباز شریف صاحب موجود تھے، تو اس میں بھی بلاول صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو واضح طور پہ کہہ دیا تھا ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، ہر احتجاج میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، لیکن فی الحال ہم استعفوں کا وعدہ آپ سے نہیں کرتے۔ جی، اور پھر وہ بیان بھی آصف علی زرداری کا گڑی خدا بخش میں کہ ہم سے سیکھو، اور یہ اچھا صافی صاحب آپ یہ کہیے گا کہ ابھی رئیس